خیرالدین باربروسا سلطنت عثمانیہ کا بحری شیر۔ ساحل پر کھڑا ایک کم عمر لڑکا اپنے والد کے ساتھ دور نیلے سمندر کو تکتا تھا۔ اس کے ذہن میں سمندر کی بےکراں وسعتوں اور لہروں کی گونج ایک خواب بن چکی تھی۔ وہ لڑکا تھا خضر رئیس، جو بعد میں دنیا خیرالدین باربروسا کے نام سے جاننے لگی۔ ابتدائی زندگی۔ خیرالدین باربروسا کا اصل نام خضر بن یعقوب تھا۔ وہ 1478 میں یونان کے جزیرے لیسبوس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد یعقوب آغا ایک عثمانی سپاہی تھے، جبکہ والدہ ایک مقامی عیسائی خاتون تھیں۔ خضر کے 3 بھائی بھی تھے، عروج، الیاس اور اسحاق۔ ان میں سے عروج رئیس نے بحری جنگوں میں نام کمایا اور خضر نے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بحری دنیا میں قدم رکھا۔ سمندری مہمات اور بہادری۔ عروج رئیس اور خضر نے اپنی ابتدائی زندگی تجارت اور جہاز رانی میں گزاری، مگر جلد ہی وہ بحری قزاقوں کے حملوں سے بچنے کے بجائے خود سمندری جنگجو بن گئے۔ انہوں نے ہسپانوی، پرتگالی اور جینوی بحری جہازوں کے خلاف جنگیں لڑیں اور بحیرہ روم میں ایک طاقتور بحری قوت کے طور پر ابھرے۔ عروج رئیس کی قیادت میں انہوں نے شمالی افریقہ کے ساحلوں پر قبضہ جمایا اور الجزائر کو اسپین کے تسلط سے آزاد کرایا۔ جب عروج 1518 میں ایک جنگ میں شہید ہو گئے تو خضر نے ان کی جگہ لی اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول کی مدد سے الجزائر کو عثمانی خلافت میں شامل کر لیا۔ سلطان نے خضر کو خیرالدین کا لقب دیا، جس کا مطلب تھا دین کی بھلائی۔ باربروسا، سرخ داڑھی والا شیطان۔ خیرالدین باربروسا کی سرخی مائل داڑھی کی وجہ سے یورپی انہیں باربروسا یعنی سرخ داڑھی کہنے لگے۔ وہ اپنے تیز حملوں، جنگی چالاکی اور ناقابل تسخیر بحری بیڑے کی وجہ سے ایک خوفناک شخصیت بن چکے تھے۔ 1529 میں انہوں نے تیونس، الجزائر اور طرابلس کو اپنی طاقت میں شامل کر لیا اور بحیرہ روم میں عثمانیوں کا سکہ جما دیا۔ 1534 میں سلطان سلیمان عالی شان نے انہیں سلطنت عثمانیہ کا کپتان پاشا، بحریہ کا سربراہ مقرر کر دیا۔ بحری جنگوں کا ناقابل شکست فاتح۔ 1538 میں یورپ کی سب سے بڑی سانٹالیگا بحری فوج نے باربروسا کو شکست دینے کے لیے یونان کے قریب پریویزا کی جنگ لڑی۔ یہ فوج اسپین، وینس، پوپ اور مالٹا کے اتحادیوں پر مشتمل تھی، مگر باربروسا کی ہوشیاری، تیز حکمت عملی اور طاقتور بحری بیڑے کے آگے وہ سب ناکام ہو گئے۔ یہ فتح بحیرہ روم میں عثمانی بحریہ کی برتری کا اعلان تھی۔ آخری دن اور میراث۔ 1545 میں خیرالدین باربروسا نے جنگی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور استنبول میں سکونت اختیار کر لی۔ 1546 میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، مگر ان کی بہادری اور فتوحات آج بھی بحری جنگوں کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جاتی ہے۔ آج بھی ترکی کی بحریہ انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے اور ان کا مقبرہ استنبول میں موجود ہے۔ ان کے نام سے کئی بحری جہاز منسوب کیے جا چکے ہیں اور بحیرہ روم میں ان کے کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ نتیجہ: خیرالدین باربروسا نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھے بلکہ ایک ذہین حکمت عملی ساز بھی تھے۔ ان کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ ہمت، بہادری اور سچی نیت سے اگر کام کیا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ وہ آج بھی اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم بحری ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔